السلام علیکم۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ 7 ایسے لوگ جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے 3 طرح کے ایسے لوگ جو قیامت کے دن جہنم میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کون ہے وہ شخص؟ نہ وہ چور ہوں گے، نہ وہ ڈاکو ہوں گے، نہ ہی اور گناہ کرنے والے ہوں گے، بلکہ بڑے بڑے نیک اعمال کرنے والے ہوں گے۔ صرف ان کی نیت خراب ہونے کی وجہ سے، صرف اس میں ریاکاری آ جانے کی وجہ سے وہ عمل برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر شرک اصغر کا ڈر ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عمل کرنا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور اس سے وہ اپنی تعریف بھی چاہتا ہو، یعنی لوگ اس کی تعریف کریں، اس کے جہاد کی تعریف کریں، اسے مجاہد کہیں، اسے بہادر کہیں۔ آپ نے فرمایا، لا شیء لہ، اور روایت میں ہے فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مِرَارًا، آپ نے اس کو 3 مرتبہ دہرایا، اسے کچھ نہیں ملے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اور آخری میں آپ نے فرمایا، ان اللہ عز وجل لا يقبل العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کہ اللہ صرف اسی عمل کو قبول فرماتا ہے، اسی نماز کو، اسی روزے کو، اسی حج کو، اسی زکوٰۃ کو، اسی عمرے کو، اور اسی طرح کے تمام نیک اعمال کو جو صرف اور صرف اس کی خوشنودی کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے کیے گئے ہوں۔ اس کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی عمل کیا گیا ہے تو وہ عمل مردود ہے، اللہ رب العزت اسے ہرگز قبول نہیں کرتا۔ قیامت کے دن سب سے پہلا جو شخص لایا جائے گا وہ شخص ہوگا جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں شہید ہوا۔ اللہ اس سے پوچھیں گے اپنی نعمتوں کے بارے میں اور کہیں گے، میں نے تجھے موقع دیا تھا میرے راستے میں جہاد کرنے کا، تو نے اس میں کیا کیا؟ تو کہے گا، یا اللہ قاتلت، کہ میں نے قتال کیا، حتی استشہدت، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ فرمائیں گے، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے میرے لیے قتال نہیں کیا بلکہ تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، اور تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو کہا جا چکا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تو یہ چاہتا تھا کہ تو بہادر بنے، تو لوگوں نے تجھے بہادر کہہ لیا۔ آج قیامت کے دن تیرا کوئی حصہ، تیرا کوئی بدلہ جہاد کے بدلے میں نہیں ہوگا، اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اسے چہرے کے بر گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جس نے علم سیکھا ہوگا، قرآن پڑھنا سیکھا ہوگا اور اس کو سکھایا ہوگا، اللہ اس نعمت کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ کہے گا، یا اللہ میں نے تیرے لیے علم سیکھا اور سکھایا، تیرے لیے میں نے قرآن پڑھا اور پڑھایا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے میرے لیے نہیں پڑھا بلکہ اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تجھے قاری کہیں۔ تو وہ کہا جا چکا، تو یہ چاہتا تھا کہ تیری تعریف ہو، تیرا چرچا ہو، کیا ہی بہترین قاری صاحب ہیں، کیا ہی بہترین عالم ہیں، کیا ہی اچھا بیان کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کہی جا چکی، آج تجھے اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا اور اسے بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں، اور یہ 3 طرح کے لوگ ہیں، صرف یہ 3 لوگ نہیں ہیں بلکہ 3 طرح کے لوگ ہیں، اور یہ بڑے بڑے اعمال بتا کر احادیث میں مثال دی جا رہی ہے کہ جب ان بڑے بڑے اعمال کرنے والوں کا یہ حال ہے نیت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے، تو تمہارا کیا خیال ہے ایسے شخص کے بارے میں جس کے بڑے اعمال بھی نہ ہوں اور پھر اپنی نیت کو بھی صحیح نہ رکھتا ہو؟ تیسرا وہ شخص ہوگا جسے اللہ نے مال دیا ہوگا، اللہ اپنی اس نعمت کے بارے میں پوچھیں گے کہ میں نے تجھے مال دیا تھا، اس میں کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا، یا اللہ میں نے تیرے لیے خرچ کیا، میں نے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا جس میں تجھے خرچ کرنا پسند ہے، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، خیر کا کوئی بھی کام ہو، کسی بھوکے کو کھلانا ہو، اس کو کپڑا پہنانا ہو، رہنے کے لیے گھر دینا ہو، میں نے تمام چیزیں کی تھیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے میرے لیے نہیں کیا بلکہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے سخاوت کرنے والا کہیں۔ تو کہا جا چکا، آج قیامت کے دن تیرا کوئی حصہ اس میں نہیں ہوگا، تیرا اجر میں، ثواب میں کوئی حصہ نہیں ہوگا،
اسے بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، یہاں ایک چیز قابل غور ہے کہ اخلاص پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بار بار ہر شخص اپنی نیت کے بارے میں یہ سوچتا رہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو اس بات کو کہتا رہے کہ یہ کام میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں۔ ایک جو کام اس میں مناسب نہیں ہے وہ یہ ہے کہ عمل کا چھوڑ دینا، نیت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے عمل کا چھوڑ دینا، یہ چیز محرومی کا باعث بنتی ہے، بلکہ نیت کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے رہنا، آدمی لگا رہے، کرتا رہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے اخلاص کی دولت عطا فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا بھی کرے اور اپنا معمول بنائے کہ روز ایک ایسا نیک کام کرے جو صرف اللہ جانتا ہو یا وہ کرنے والا بندہ جانتا ہو۔ اگر یہ چند اعمال ہم کریں گے تو ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ کسی بھی عمل کے لیے دو چیزیں بے حد ضروری ہوتی ہیں، ایک اس چیز کے کرنے کا علم کہ اللہ نے کس طرح سے، کب اور کیسے کرنے کا اس کا حکم دیا ہے، اور دوسرا نیت کا اچھا ہونا، نیت کا خالص ہونا۔ اگر یہ دو چیزیں کسی عمل میں ہیں تو وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔